ہمارے دین اسلام کا بھی یہی مقصد ہے، یہ امن کا دین ہے۔ یہ دین جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانیت، آپ دیکھیں کہ ہمیں خاص کر ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، میرے لیے دنیا کے سب سے عظیم اور بہترین رول ماڈل اگر کوئی ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ طائف کی گلیوں کی مثال آپ لیجئے، کس طرح سے ان کو تنگ کیا گیا، کس طرح سے ان کو نقصان پہنچایا گیا، کس طرح سے ان کو خدا نخواستہ الزام لگائے گئے، کس ونس جادوگر، کس ونس اشن مطلب کسی نے بولا کہ یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کس طرح سے ان کو پیار سے سمجھایا، حالانکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ میں ملیا میٹ کر کے اس بستی کو ختم کر دوں گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم بھی آیا تھا۔ لیکن یہی اصلی پیغام ہے، ہمیں اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے دنیا کو ایک امن والی جگہ بنانے کے حوالے سے کوششیں کی ہیں۔ ہاں خوشی بہت تھی جب ہم لوگوں نے سنا کہ ماما نے جیتا ہے۔ تو کس سے آپ کو بھی درس ملی نا کہ میری مما نے اسلام کے حوالے سے جو جواب دیا، مجھے بھی سیکھنے کی آپ کوشش کی۔ ہاں میں 7th کلاس سے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کی عمارت گروں کی ہے تعمیر۔ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کی عمارت گروں کی ہے تعمیر، مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی، فقط نیام ہے تو زر نگار و بے شمشیر۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم نے کشمیر کراؤن بالخصوص شاہد عمران صاحب کی سربراہی میں ایک پروگرام ہم نے منعقد کیا تھا، اسلامک کوئز، اور اس میں ہم باقاعدہ 3 سوالات پوچھتے تھے، اور جو 2 کے صحیح جوابات دیتا تھا اس کو ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو انعامات سے ہم نوازیں گے۔ حوصلہ افزائی کے طور پر آج ہم نے مناسب سمجھا کہ وہ انعام سرمنی ہم کرتے ہیں، جبکہ ایک بار بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ اس سے پہلے 2-3 بار ہم نے ان پارٹیسپینٹ کو فون کیا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ابھی مجھے ٹائم نہیں ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا، کوئی کہیں پہ مصروف تھا، کسی نے فون بھی نہیں اٹھایا۔ بہرحال اس سے یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کے معاملات میں ہم کتنے پیچھے رہ چکے ہیں، اور آج اس ضمن میں ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم یہ ایوارڈ سرمنی کرتے ہیں، اور جو انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں پر ہوگا ان کو ہم انعامات سے نوازیں گے۔ اور انعامات دینے کے لیے کشمیر کراؤن کے ایڈیٹر ان چیف جناب شاہد عمران صاحب میرے ساتھ ابھی موجود ہے۔ میں شاہد عمران صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ برائے مہربانی ابھی ہمارے ساتھ یہاں پہ آئیں اور ہمارے پارٹیسپینٹ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے۔ شاہد عمران صاحب، السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقریباً اور ایک رمضان آنے والا ہے، لیکن ہمارے پارٹیسپینٹ تیار نہیں تھے یہ انعامات حاصل کرنے کے لیے، اس حوالے سے آپ تھوڑی سی بات فرما دیجیے۔ سب سے پہلے جو بھی ہمیں ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ ہم جو خاص کر مذہبی معاملات یا مذہب سے جڑے امورات ہیں اس کا بھی بہت ہی خیال رکھنا ہمارا فرض بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بلکہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی بھی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اور جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی پیغام ہے، جو بیسک پرنسپلز ہے ہر ایک مذہب کے وہ سیم ہے۔ چوری کرنا ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب میں بھی غلط ہے، غلط کام اس دنیا میں کرنا، اچھائی اور برائی کی تمیز کرنا، یہ ہر کوئی مذہب سکھاتا ہے۔ لیکن ہم دنیا میں آئے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس انعام سے نوازا ہے کہ ہم ایز مسلمان پیدا ہو گئے، مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہو گئے، تو ہم پر یہ فرض ہے، ہم دوسرے مذہبوں کو غلط نہیں ٹھہراتے ہیں، بلکہ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہو کے ہم پر فرض بھی ہے، قرض بھی ہے کہ ہم اپنے مذہب کے حوالے سے بات کریں، اپنے بچوں کو تعلیمات دیں۔ جس طرح سے ہم نے اسلامک کوئز پروگرام کا آغاز کیا تھا، مقصد یہی تھا کہ ہم خاص کر اپنے بزرگوں، اولیاؤں، جو ہمارے میسنجرز آف گاڈ آئے ہیں، یا قرآن کریم جو خاص کر بیسک پرنسپل ہے ہماری زندگی گزارنے کا، اس حوالے سے ہم اپنے بچوں یا اپنے نوجوانوں یا اپنی قوم کے اندر وہ پرنسپلز پیوست کریں۔
قرآن پاک میں ہر ایک لکھی گئی بات جو ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے. جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات انسان کو ایک صحیح راستے کی طرف لے جا رہی ہے. وہ بات ایک انسان کو صحیح زندگی کی منزل دکھا رہی ہے. قرآن پاک میں جتنے بھی پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ ملتے جلتے ہیں. دنیا میں اگر ہم سوچ بھی لیں کہ ہماری کتاب جو ہے کلام اللہ، اس میں لکھا گیا ہے کہ چوری کرنا غلط بات ہے، کسی کو دھوکہ دینا غلط بات ہے، کسی کا قتل کرنا غلط بات ہے، یا کسی کو نقصان پہنچانا غلط بات ہے. اس باسان دنیا مز یم چیز مطلب غلط. تو یہ سوچان تمے حساب اللہ تعالیٰ اصول تہ بنیمت. مگر ون آز دنیا مز گمت تہ لوک پود یم خدا تعالیٰ بچین نقصان واتناوان اخ أکس سند آزار، اخ أکس سند ضد، اخ أکس سند سو حسد، بغض، کین. گوس یہ دنیا گوس وی شوڈ میک دس ورلڈ ایز اے بیٹر پلیس ٹو لیو رادر دین وی آر see what is happening around the world as of now. Palestinians are being killed by Israel, and other countries are at war with other countries, which is not good sign as of now. We should live peacefully. God has sent us, Allah Ta'ala چھ دنیا مز سوزمت. أسن سوزمت تم جنگ جدل کرنے خاطر، اخ أکس سۭتۍ مارنے خاطر کہین تن. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. جو انسانیت ہے، جو دوسرے آپ کے انسان بیچارے جو زندگی گزارنے کے حوالے سے پریشان ہے، سب سے بڑی جنگ یہی ہے کہ آپ ان کے لیے وہ جنگ لڑیں کہ کسی ماں کا چولہا جلے. بسو بار بار یہ ونا جنگ سب سے بڑی یہی ہے کہ اگر کہاں غریب موج یس نے بچار شامس بت چکین تن، اگر تو تمس راحت واتنائیو، وہ سب سے بڑا اصول ہے زندگی کا، وہی سب سے بڑی جنگ ہے زندگی کی. رادر دین فائٹنگ ایچ ادر فار پیٹی تھنگس، آئی ڈونٹ تھنک کہ سو یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. اور بفور مینٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، ہمارے دین اسلام کا بھی یہی مقصد ہے. یہ امن کا دین ہے. یہ دین جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانیت. آپ دیکھیں کہ ہمیں خاص کر ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، میرے لیے دنیا کے سب سے عظیم اور بہترین رول ماڈل اگر کوئی ہیں وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. طائف کی گلیوں کی مثال آپ لیجئے، کس طرح سے ان کو تنگ کیا گیا، کس طرح سے ان کو نقصان پہنچایا گیا، کس طرح سے ان کو خدا نخواستہ الزام لگائے گئے. کنس ونس جادوگر، کنس ونس اشن مطلب کسی نے بولا کہ یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کس طرح سے ان کو پیار سے سمجھایا. حالانکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ میں ملیا میٹ کر کے اس بستی کو ختم کر دوں گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم بھی آیا تھا. لیکن یہی اصلی پیغام ہے. ہمیں اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے دنیا کو ایک امن والی جگہ بنانے کے حوالے سے کوششیں کی ہے. بہت بہت شکریہ شاہد عمران صاحب، کافی خوبصورت کلام آپ نے فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہرحال میں آج اس پروگرام کے حوالے سے جو ہمارا پہلا پارٹیسپینٹ تھا اور جس نے ایک بار یہ شو جیتا، کوئز 3 سوالات کے جواب دو اور انعام لو، اس کا ہم نے نام رکھا تھا شبیر احمد رشی صاحب ان کا نام ہے، اور ان کا تعلق لتھ پورہ سے ہے. شبیر احمد رشی صاحب آپ آئیں اور اپنا یہ انعام حاصل کریں. ٹھیک ہے، بہت خوب. گاڈ بلیس یو. شکریہ شبیر صاحب. دوسرے ہمارے پارٹیسپینٹ اس میں تھے، ان کا نام ہے ناصر بن عبداللہ اور ان کا تعلق لولاب سے ہے. ناصر بن عبداللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور شاہد عمران صاحب کے ہاتھ سے اپنا یہ انعام حاصل کریں. ناصر بن عبداللہ. ٹھیک ہے. شبیر احمد صاحب کا تعلق جو ہے وہ لتھ پورہ سے ہے اور ناصر بن عبداللہ صاحب کا تعلق لولاب سے ہے. اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس پروگرام کی سنجیدگی اور گہرائی کتنی تھی کہ وہاں سے بھی لوگ دیکھتے تھے اور وہاں سے بھی لوگ دیکھتے تھے، الحمدللہ. اور اگلا پارٹیسپینٹ جو ہے جنہوں نے یہ پروگرام ایک بار جیتا تھا، یہ ہے حرین فیاض. شورا سوپور سے ان کا تعلق ہے، 8ویں جماعت کی طالبہ ہے. اور میں شاہد عمران صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہیں حوصلہ افزائی کریں. بہت شکریہ. اگلا جو اس میں ایوارڈ ہے وہ ہے سمیرہ اختر، اور سمیرہ اختر کے لیے میں آن سمیراز بہاف میں عارف صاحب کو یہاں پہ مدعو کروں گا
کہ عارف صاحب آئیں اور شاہد عمران صاحب کے ہاتھ سے ان کے لیے یہ انعام حاصل کریں. اور ایک ایوارڈ جو ہے وہ شبیر احمد ریشی صاحب کے نام پر ہے، کیونکہ انہوں نے یہ شو جو ہے 2 بار جیتا تھا. تو ایک بار پھر میں شبیر احمد ریشی صاحب کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ وہ یہاں پر ایک بار پھر سے آئیں اور اپنا اور ایک ایوارڈ حاصل کرے. شبیر احمد ریشی صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہماری طرف سے. شبیر صاحب اس میں کنٹینیو فون کریں انعام کے. اور ایک ایوارڈ ہے، وہ ہے مبشر مہراج صاحب کے لیے، جو کہ اس پروگرام کے حوالے سے اگر بات کریں اسسٹنٹ کیمرہ مین تھے اور کافی ان کی بھی کوششیں تھی. یہ مبشر مہراج صاحب اسسٹنٹ کیمرہ مین، بہت شکریہ آپ کا بھی. اور اس میں ہمارے جو ویڈیو جرنلسٹ تھے اور پروگرام انچارج عارف شبیر میر صاحب، معاف کیجیے گا، میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا وہ آئیں اور اپنا انعام شاہد عمران صاحب سے حاصل کرے. عارف شبیر میر صاحب ویڈیو جرنلسٹ ہے اور ہمارے پروگرام کے انچارج تھے. بہت شکریہ. اور ایک ایوارڈ ہے، یہ ہے مسرت اعجاز کے لیے، اور ان کے بہاف پر انہوں نے اپنا بیٹا جو ہے یہاں پر بھیجا ہے انعام حاصل کرنے کے لیے. نوگام سری نگر سے ان کا تعلق ہے. مسرت اعجاز سعید محمد ایان، سعید محمد، جی یہ مسرت اعجاز کا بیٹا ہے. کیسا لگا؟ تو ان کی ماما نے شاید یہ دیا تھا. ہاں انہوں نے جواب دیا تھا پروگرام 3 سوالوں کے جوابات. اچھا، تو لائک کرتے ہیں اسلامک پروگرام؟ ہاں ہاں گھر میں خوشی کا ماحول ہوگا جب میں نے ان کو فون کیا. ہاں خوشی بہت تھی جب ہم لوگوں نے سنا کہ ماما نے جیتا ہے. تو کس سے آپ کو بھی درس ملی نا کہ میری مما نے اسلام کے حوالے سے جو جواب دیا، مجھے بھی سیکھنے کی اب کوشش کر. ہاں میں 7th کلاس ہوں. 7th کلاس میں ہوں. کس اسکول میں؟ کینڈیڈ ہائر سیکنڈری. چلیے بہت اچھا، گڈ ویری نائس. آپ کو بہت مبارک. بہرحال اور ایک ایوارڈ ہے، یہ ہے پروگرام ہم کرتے تھے لیکن اس کے پیچھے ایک امپورٹنٹ ہاتھ تھا اور اس کو پوری طریقے سے دیکھ رہے تھے. وہ ہے ہمارے جج صاحبان اس پروگرام کے، اور ایک جج ہم نے اس کو منتخب کیا تھا، یہ مولانا حافظ شکیل ندوی صاحب. وہ آئے اور اپنا انعام. ہاں ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک حافظ شکیل ندوی صاحب کو. انعام جو ہے یہ میں خود اناؤنس کرنا چاہوں گا. یہ پروگرام کے جو ہوسٹ ہمارے ہیں میاں بلال صاحب، تو انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے خاص کر اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے. اور یہ انہی کا کانسیپٹ تھا. یہ مجھے ہمیشہ بول رہے تھے کہ شاہد صاحب لیٹس بگن سم پروگرام جس میں ایک اسلامک نالج ہوگی، اور جو ہمارے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، تم چھ دہس راتس آسان باقی پروگرام وچھان، خبر وچھان، باقی چیز وچھان، مگر اسلامک پروگرام رلیٹڈ تہ پزِ اسہِ کوشش کریں. تو ایون أسۍ چھِ ہر ؤری کران نعت تہٕ قرات کمپٹیشن، یتھ منٛز سٲری جموں کشمیرٕکۍ پارٹسپینٹ چھِ یِوان نعت پران، پتہٕ چھِ أسۍ تتھ منٛز ٹاپ کیٹگریز 3 چُنان. انشاءاللہ یوس تہِ چھُ اسہِ سُہ کرُن ضروٗری نعت قرات کمپٹیشن. مگر بلال صٲبٕنۍ محنت تہٕ أمِس چھُس بہٕ مبارکباد پننہِ طرفہٕ دِوان، تہٕ یِمن تہِ نوازو أسۍ لۄکُٹ مۄکُٹ ایوارڈ اعزاز چھُ یِمن خٲطرٕ چھُ اسہِ تھوٚومُت. بلال صاحب بہت بہت مبارک. بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک. کنگریچولیشنز. بہرحال اس پروگرام کے جو ہمارے جج تھے وہ حافظ شکیل ندوی صاحب، میں ایک بار پھر انہیں یہاں پہ مدعو کرنا چاہوں گا اور اس پروگرام کے حوالے سے کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا ان کے ساتھ. بلکہ شاہد عمران صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے. حافظ صاحب سے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ حافظ صاحب یتھ کن تُہۍ پروگرامس متعلق اکھ رول کوٚروٕ ادا، تو کیا یہ چھُو تُہۍ وَنُن اتھ متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جو گیا ہے اسلامک کوئز، میرے حساب سے جو میری اوپر جو ذمہ داری دی گئی ہے، یہ ذمہ داری نبھانی اتنا آسان نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے. ایک ججمنٹ کرنا یہ کسی کی جذبات کے بھی خلاف ہو سکتا ہے اور کسی کے دل کو توڑنے کی بات بھی ہو سکتی ہے. اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ آج کے دور میں، آج کے جو یہ معاشرہ
انسان کے ذہن پر جو مغربی تہذیب سوار ہو چکی ہے، اس دور میں اس طرح کے پروگرام یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ اس سال بھی ہم یہ پروگرام رکھیں گے. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ نعت اور قرات کے حوالے سے جس میں پہلی بار خود ایک پارٹیسپینٹ کے طور پر آیا تھا، اور الحمدللہ سمیر شاہ صاحب اور میں فائنلسٹ رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے ایک بار اس کو چلایا تھا. اور میں گزارش کروں گا شاہد عمران صاحب سے کہ ایک بار پھر وہ پروگرام جو ہے اس سال چلے. کشمیر کراؤن کی یہ کوشش رہتی ہے، شاہد عمران صاحب کی یہ کوشش رہتی ہے الحمدللہ کہ دینی اعتبار سے جو پروگرام ہے وہ بھی یہاں پہ ہمارے ان پیج پر، ان چینل پر چلے، تاکہ جو ہمارے نونحال ہے، ہمارا یوتھ ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا کل ہے، اس کے اندر بھی تھوڑی سی وہ چنگاری دین کے حوالے سے پیدا رہے، قائم رہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام.